کیا پتہ چلا؟ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رہنا چاہیے، ہر قسم کے حالات سے بہترین نتائج نکالنے کی ایبلٹی رکھیے بچوں میں، تربیت کا گہرا نقطہ ہے۔ ہر وقت نیگیٹو نہ ہو، پازیٹیو تھنکر ہو۔ جو لڑکیاں یا بچیاں یا عورتیں نیگیٹو تھنکر ہوتی ہیں ان کو سونے جیسا اچھا بھی شوہر مل جائے، گھر مل جائے، خوش نہیں رہتی، کیونکہ یہ سسرال ہے، کیونکہ یہ ہسبینڈ ہے۔ اسی طرح مردوں کا بھی یہ حال ہے، اچھی سے اچھی بیوی مل بھی کی پسند ہی نہیں آ رہی۔ تو اس پارے کا اس تھیم کے ساتھ میٹیریلزم کو رابطہ جوڑ لیجئے۔ اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈتے ہوئے صرف گوری چٹی اور اس کی خوبصورت آنکھیں نہ دیکھیے، اور دوسری طرف لڑکے کا کماؤ ہونا اور الگ گھر والا ہونا ہی نہ دیکھیے، ان کی وہ خوبیاں دیکھیے جو بھی آپ کو یوسف میں دکھیں گی۔ لڑکا ہو تو پاک دامن ہو، نظر بھی پاک ہو، اور لڑکی دیکھیں تو اس میں گن بھی ہو اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنے والی بھی ہو۔ پھر اسی طرح تقدیر بمقابلہ تدبیر، یہ بھی اس صورت میں والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے نہیں۔ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں دی بیسٹ ڈھونڈنے کی، لیکن وہ دی بیسٹ اس کے لیے دی بیسٹ بنا کہ نہیں بنا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ آپ کی متان غرور کو متاع حسد میں بدلنا چاہتا ہے، تو والدین کی محدودیت دکھے گی۔ ہر ماں باپ بچوں کے لیے بہترین دعائیں کرتے ہیں، بہترین کوششیں کرتے ہیں، کھلانے پلانے، پڑھانے، تربیت، ایجوکیشن، پھر رشتے، شادیاں، کاروبار۔ اس کے باوجود بچوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ ہر ماں کہتی ہے بچہ نہ گرے، بچے گرتے ہیں۔ تتی ہوا نہ لگے، تتی ہوا لگے گی تو اس کے اندر کی خیر باہر آنی ہے۔ پاپ کارن کو چولہے پہ نہ رکھیں، آگ میں نہ رکھیں، اس کو مائکرو ویو میں نہ رکھیں تو پاپ اپ کیسے ہوگا؟ پاپ نہیں ہوگا تو کھائیں گے کیسے؟ سوکھے تو دانت ہی توڑیں گے نا۔ تو آپ کے اور آپ کی اولاد کے اندر خیر ہوتی ہے، لیکن نکلی نہیں، قرآن جو نہیں دیا۔ قرآن سے خیر نکال لے تو صدموں سے اللہ ویسے ہی بچا لیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ پھر برے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، یہ سورت سکھا رہی ہے۔ پھر اگلی بات نوٹ کیجئے گا، برے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی سورت کا ایک بڑا پیارا سبق ہے۔ اور اپوزٹ بھی ہے، آج کے اچھے کل برے بھی ہو جائیں گے۔ شادی کے شروع کے برے بعد میں اچھے ہو جائیں گے، اور شروع کے اچھے بعد میں برے بھی ہو سکتے ہیں۔ شروع میں میاں بیوی بڑے خوش تھے، بعد میں کوئی بگاڑ آ سکتا ہے، اور شروع میں نہیں تھا تو بعد میں، یہ سب جانتے ہیں۔ سسرال کے جو ظلم و ستم ہے وہ برداشت کر لیجئے، بعد میں ساسیں تھک جائیں گی، آئیں گی نہیں۔ اور آج بہو ذرا ایٹیچیوڈ دکھا رہی ہے تو تھوڑا سا صبر کر لیں ساسو اماں، یہ بعد میں بچی سیدھی ہو جائے گی، یہ سکھائے گی سورت۔ تو اولادوں کو نشیب و فراز کے لیے تیار کیجئے۔ جملہ لکھیے، ضرور ہی کوئی مجھ سے بہتر ہوگا۔ اگر کسی میں نے کوئی اچھی چیز دیکھی جو مجھ میں نہیں تو حسد نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا کیا ہے کہ اس میں کیا خوبی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی، بس اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کر لیں۔ اور اگر کسی کی کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کے کمال کی نہیں، یعنی شکل خوبصورت ہے، قد اچھا ہے، دولت ہے، آپ کیا کریں؟ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی نعمت اس کو مبارک ہو، سلامت رکھ، اس کو عطا کر، اور مجھے بھی دے دیں اگر میرے حق میں اچھا ہے۔ حسد نہ کیجیے، کیونکہ جو محسود کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں خود ہی اپنی آگ میں جلیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل کیجیے کہ اگر اگلے گھر جا کر ان کی ناقدری کی جائے تو ٹراما میں نہ چلی جائے۔ کتنی بچیاں ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، لیکن سسرال میں جا کر بالکل خس و خاشاک کی طرح ہو جاتی ہیں۔ جیسے یوسف اتنے قیمتی بچے تھے، خواب دیکھا ہوا تھا، لیکن چند ٹکوں کے بس بک گئے۔ لیکن یہ جو آپ کی قیمت تھوڑی لگتی ہے نا، یہ آپ کو مزید قیمتی کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ ٹوکن ہوتا ہے صرف، اصل بات تو بعد میں ہونے والی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔